من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کے یہ 9ویں رکوع کی آیات ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مختلف احکامات سے نواز رہے ہیں اور یہ احکامات اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت ہیں اور ان کے لیے بڑی نعمت ہیں، اس لیے کہ ان احکامات کو اختیار کرنے میں اہل ایمان کی ہی اپنی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیکھیں کتنی اہم نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت اچھا کلمہ خیر ہے، بہت اچھی دعا ہے اور ساتھ ساتھ بابرکت ہے اور پاکیزہ انداز ہے یہ گھروں میں داخل ہونے کا۔ آگے اہل ایمان کو مزید ہدایات دی جا رہی ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو اصل میں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، یعنی پوری آمادگی کے ساتھ، پوری رجوع کے ساتھ، پوری یعنی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب اس کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، لم یذهبوا حتی یستاذنوہ، تو وہ جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لیں۔ یہ بہت اہم ایک حکم ہے اس حوالے سے کہ امیر کی اطاعت کے حوالے سے، کہ جب اہل ایمان اپنے امیر کے ساتھ ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر نہ جائیں، اپنی مرضی سے نہ چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو، لیکن آپ کے بعد جو بھی جانشین ہوں آپ کے یا اسلامی ریاست میں جو بھی اجتماعی امور کے ذمہ دار بنائے جائیں، ان کی اطاعت معروف اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اطاعت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، یعنی مخلوق کی اطاعت، امیر کی اطاعت اسی حد تک ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت میں وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہیں وہ جب پیغمبر کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے حوالے سے ہوتے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ان الذین یستاذنونک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، حقیقت میں وہی لوگ دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ یعنی جب کوئی ایسی حادثاتی صورت پیش آ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں جو لوگ،
تو وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کو دل سے ماننے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں آپ سے اجازت مانگیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں، یعنی آپ کو اختیار حاصل ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کیا کریں۔ یعنی جب کوئی آپ کا پیروکار آپ کے سامنے اپنی کوئی مجبوری پیش کرے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو اجازت دے دیں، اور نہ چاہیں تو نہ دیں، اور جس کو اجازت نہ دی جائے اسے برا بھی نہیں ماننا چاہیے، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ اور یہ بھی پہلو پیش نظر رہے کہ دو افراد مثلاً پیغمبر سے اجازت مانگتے ہیں یا اپنے امیر سے اجازت مانگتے ہیں، وہ ایک کو اجازت دے دیتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا، تو اس میں بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس شخص کو جس کو اجازت نہیں ملی، اس لیے کہ امیر بہتر جانتا ہے کہ کس کی موجودگی جو ہے وہ لازمی ہے، کس کو چھٹی نہیں دی جا سکتی، لہذا اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش اور رنجش یہ بھی نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو اجازت کے حوالے سے تھی۔ اب اور دیکھیں، ایک نصیحت کی جا رہی ہے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور اے مومنو تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھا کرو۔ تین پہلو ہیں اس آیت کے، تین مفہوم ہیں اس آیت کے، یعنی رسول اگر تمہیں کسی کام کے حوالے سے بلائے تو اس کا بلانا کوئی معمولی بلاوا نہ سمجھو۔ کوئی تمہارا دوست اگر بلاتا ہے اور تم نہیں جاتے تو کوئی حرج نہیں ہے، تم بہتر جانتے ہو اپنی مصروفیت کو، لیکن رسول جب بلائے تو اس کا بلانا ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے، لہذا فوقیت دو رسول کے بلانے کو، اس کے بلاوے کو اپنے عام ساتھیوں کا سا بلاوا نہ سمجھو۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ رسول کی دعا کو عام آدمی کی دعا نہ سمجھو۔ رسول اگر کسی مومن سے خوش ہو کر اسے دعا دے دے تو اس کی خوش نصیبی کے تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اگر رسول کسی سے ناراض ہو کر اس کو بد دعا دے تو اس کی بد نصیبی سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول کی دعا عام آدمی کی سی دعا نہیں ہے۔ اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ رسول کو جب تم پکارو تو ایسے نہ سمجھو جیسے عام آدمی کو پکارا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کو تو پکارنے کے لیے تم اس کا نام لے کر اس کو آواز دے لیتے ہو، لیکن نبی کو جب پکارنا ہو تو اس کے مقام اور مرتبے کو پیش نظر رکھو، اس کے ساتھ جو ادب کا معاملہ ہے اس کو پیش نظر رکھو، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی گستاخی تمہیں برے انجام سے دوچار کر دے گی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار تاکید ہے کہ آپ علیہ السلام کا ادب احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو چپکے سے آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو کسی اجتماعی کام کے لیے بلاتے تھے تو منافقین کو بھی آنا پڑتا تھا اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے، لیکن وہ بڑے کسمساتے ہوئے آتے تھے، دل کی آمادگی سے نہیں آتے تھے، مجبوراً آتے تھے، اور جیسے ہی موقع ملتا چپکے سے نکل جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو کوئی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں وہ کسی فتنے سے دوچار نہ ہو جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب ان کو نہ آن لے۔
یعنی رسول کو دھوکہ دینا کتنا برا انجام انسان کے سامنے لانے والا ہے کہ وہ کسی فتنے میں دو چار ہو جائے۔ فتنے سے مراد حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے مسلمانوں کو جو رسول کی حکم کے خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان پر ظالم حکمران جو ہے وہ مسلط کر دے، ان کو تفرقوں میں مبتلا کر دے، ان کو اخلاقی زوال سے دو چار کر دے، ان کا جو روب دبدبہ ہے وہ ختم کر دے، طرح طرح کی جو مسائل ہیں ان سے مسلمانوں کو دو چار کر دے۔ یعنی یہ ہیں مختلف قسم کے فتنے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی عذاب علیم سے دو چار کر دے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی شمار ہوتی ہے۔ تو رسول کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس روش پر بھی قائم ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ تمہاری سوچ اور فکر اور نیت اور ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور وہ دن جب تم اس کی طرف پلٹو گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر کے آئے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کا علم وسیع ہے۔ اور پھر یہ کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو وہ ہر مخلوق سے واقف ہے، اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کا پورا علم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب ہدایات کو اختیار کرنے کی، پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار اس موسم کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بہتر موسم عطا فرما، اس موسم کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔